بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا، نعمت سے نوازا۔ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن مجید میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ تو اب سن لیتے ہیں کہ رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کا نام، اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا۔ رمضان یہ رمض سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا، یعنی کہ رمضان رکھ دیا گیا، کیونکہ یہ رمضان جو ہے اس وقت یہ گرمی میں آیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمض کہہ دیا، اور جو بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں سوار یعنی کہ گھوڑے پر سوار 500 برس تک چلتا رہے، یعنی کہ جو جنت میں درخت لگتا ہے تو اس کا سایہ اتنا سایہ وسیع ہوتا ہے، یعنی کہ اس سائے کے نیچے گھوڑے سوار 500 سال 500 برس تک سفر کرتے رہے تو پھر بھی وہ سفر ختم نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کتنی رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔